بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال الحب في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، بہت تھوڑی سی زندگی میں بہت کچھ کام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ زندگی بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کمپیوٹر شروع میں بنا تھا تو کتنا بڑا تھا، لیکن آج ایک چپس میں پورا کمپیوٹر آ چکا ہے۔ مشکات نبوت سے جتنا زمانہ ہمارا دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، چاروں طرف ایمان کے خلاف ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہے۔ ایسے زمانے میں سست رہنا اور ایسے زمانے میں آدمی کا کمزور رہنا اور ایسے زمانے میں آدمی کے اپنے من مانی پر چلنا تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جسمانی آفتیں بھی ہیں، روحانی آفتیں بھی ہیں۔ ہمارے گھر جہنم کے نمونے ہیں، ہماری بہویں ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مال کا دشمن شیطان ہے، ہماری عزت کا دشمن شیطان ہے، ہماری اولاد کا دشمن شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کسی اور کو دشمن مت سمجھو، اصل دشمن شیطان ہے، تم شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا صبح سے لے کر شام تک پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا کوئی حملہ ہو جائے اور اس حملے کے نتیجے میں آپ غصے میں بے قابو ہو جاؤ، شیطان کا حملہ ہو جائے اور تمہارے دل میں اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، اس سے شیطان کا حملہ ہو جائے اور تم کسی غلط صحبت میں چلے جاؤ، بھلے تم سالوں کے معمولات پڑھ رہے ہو لیکن غلط صحبت کے نتیجے میں تمہارے دلوں کے خیالات بدل جائے۔ ایک مولانا کا فون آتا ہے جو مدرسے سے فارغ ہے اور ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، لیکن کسی بے ایمان کی ایک ایسی صحبت نصیب ہوئی، 2-3 مرتبہ بات کی ہے دکان میں آ کر، فون آتا ہے مولانا میرے خواب میں آ کر کے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم ایمان سے نکل جاؤ، خواب میں آ کر کے کہہ رہا ہے تم ادھر آ جاؤ، میرے دل میں گندے سے گندے خیالات آنا شروع ہو گئے، مر جانا بہتر ہے۔ جیسے صحاباؤں نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ کیا بتائے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ کوئلہ ہو جانا ہمیں پسند ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لیکن ہمارے زبانوں پر ہم وہ تصور نہیں لا سکتے۔ میرے عزیزوں، ہم نازک دور سے خدا پاک کی قسم گزر رہے ہیں اور ہمیں اپنی پوری فیملی کو، اپنے بچوں کو اپنے بغل میں لے کر صبح نگرانی کرنی ہے، شام نگرانی کرنی ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر ان کی آنکھوں کو دیکھنا ہے کہیں بچوں کی آنکھوں میں شہوت کا زہر تو نہیں گھس گیا ہے اور میری بچی کی سوچ گندی تو نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے میری بچی کہیں میرے نظروں سے غائب رہتی ہے۔ فرمایا ایک ایک چیز اور اس کے حالات کو دیکھنا باپ ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج ہم گھر تو عمدہ سے عمدہ بنا لیے، فرمایا اچھی سے اچھی ہم نے قالینیں گھروں میں بسا لی، لیکن ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا سے جاتے جاتے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کر کے جائیں۔
ہم ایسی حالت میں جائیں کہ ہماری اولاد فرائض کی نہیں نوافل کی شوقین ہو، ہماری اولاد صرف فرض کی نماز کی نہیں نفل نماز کی عادی ہو، فرمایا نفل روزے کی عادی ہو، فرمایا ان کے دل کی گہرائیوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کا مزاج ہو، اور مسجد میں ان کا دل لگ رہا ہو، تب جا کر کے آپ باپ مطمئن ہو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، میں تو چھوٹا سا تھا، میں تو لیٹوا اور لالچی تھا، فرمایا حضرت گنگوہی کے پاس اکابرین آتے تھے، بڑے بڑے مہمان آتے تھے، ملکوں سے لوگ آتے تھے، مہنگی مہنگی مٹھائیاں لاتے تھے، تو میرے والد حضرت گنگوہی کی خدمت کرتے تھے مولوی یحییٰ، تو میں تو چھوٹا سا تھا، خادم کا بچہ تھا، حضرت گنگوہی مجھ سے پیار کرتے تھے، تو میں نے تو حضرت گنگوہی نے مٹھائی کھولی بھی نہ ہو اور میں مٹھائی کا بکس کھول دیتا تھا اور کھانا شروع کرتا تھا، ابا چپکے اشارہ کرتے تھے، حضرت گنگوہی فرماتے تھے مولوی یحییٰ بچے کو ڈراؤ مت، یہ بچہ ہے، لیکن والد ماجد کہتے تھے کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تیرے خوابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تیرے دل کی گہرائیوں سے دنیا کی محبت نکلے۔ 17 سال تک باپ نے اپنے بیٹے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور باپ بھی وہ تھا کہ باپ کی ماں یعنی حضرت شیخ کی دادی فرمایا اپنے بیٹے مولوی یحییٰ کو جو حافظ قرآن تھے یہ کہا تھا بیٹا فجر کے بعد کوٹھے پر چڑھ جاؤ اور جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا دوپہر کا کھانا تمہیں نہیں ملے گا۔ مولوی یحییٰ فرماتے ہیں فجر کے بعد میں کوٹھے پر چڑھ جاتا تھا، 1 بجے میرا قرآن ختم ہوتا تھا تو میری دادی مجھے کھانا دیتی تھی۔ بیٹے مولوی یحییٰ اللہ تجھے کسی مقام تک پہنچائے۔ وہ مولوی یحییٰ نے حضرت شیخ کی تربیت فرمائی، 17 سال تک اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ زکریا میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں تو دنیا کے فندوں میں پھنس کر کہیں تیرے راتوں کے خواب گندے نہ ہو جائے۔ 17 سال تک الگ نہیں ہونے دیا۔ 17 سال کے بعد چپ کے دیکھا کہ زکریا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا پڑھتا نہیں ہے، دعا مانگتا ہے، عاشقانہ مانگتا ہے، اور گھنٹوں بیٹھ کر کے یاری اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا جا زکریا اب تجھے چھٹی ہے۔ ابا میں کہاں جاؤں، میرے دل کی گہرائیوں میں اللہ کا نور بس چکا ہے، مجھے تو تنہائی اچھی لگتی ہے۔ فرماتے ہیں شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ میرے بھائیوں جس زمانے میں نہرو جواہر لال نہرو مہینے کی جتنی سیلری ہوتی تھی اس سے زیادہ حضرت شیخ کے دسترخوان پر خرچ ہوتا تھا، اور فرمایا بس ایک مرتبہ شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی کیس کر دیا تو کسی حضرت یونس صاحب نے فرمایا حضرت فلانے نے آپ کے خلاف کیس کر دیا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے بھی کسی کو کہہ دیا ہے، ہم نے بھی کسی کو کہہ دیا ہے۔ مولانا یونس صاحب فرماتے سانپ سونگ گیا، اس کو کیا ہو گیا، بے چین ہو گیا اور کیس واپس لے لیا۔ فرمایا جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے ہماری اولاد بھی محفوظ ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مضبوط قلعہ بنا لیا، میرا بچہ سیف ہو گیا۔ میرے عزیزوں بچوں کو سیف کرنے کے لیے نبوی معمولات ہیں، بچوں کو سیف کرنے کے لیے مسجد کا دورہ ہے، بچوں کو سیف کرنے کے لیے جنگل میں بھی اللہ ان کی حفاظت کا انتظام کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کی زبان پر قرآن ہو، ان کی زبان پر درود شریف ہو اور ان کی زبان پر استغفار ہو۔ فرمایا اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، یقیناً ہم اسلامی حلیے میں ہیں، لیکن میرے بھائیوں چور دروازے سے شیطان نے آ کر کے ہمارے یقین پر حملہ کیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا اسباب کی دنیا میں ہم محبت کر بیٹھے ہیں اور مسبب الاسباب کے نظام کو نہیں سمجھے۔ ارے کمپیوٹر سے زیادہ باریک نظام رب کائنات کا ہے، کمپیوٹر سے زیادہ باریک نظام رب کائنات کا ہے۔ وہاں تو گندے عمل کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن گندی نیتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں فرمایا نیت اگر گندی کرو گے اور نیتوں میں ناپاکی لاؤ گے، یہ پاکیزہ مذہب ہے تو اس کے بھی اثرات ہوں گے، اور اگر نیت پاک ہوگی تو اس کے بھی نورانی اثرات ہوں گے۔ دنیا میں جو حضور نے بتایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جو بتایا برحق ہے۔ حضرت مولانا مسیح الامت صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ
بدن کا دبلا پتلا، صرف پسلیاں بھی گننا چاہو تو گن سکتے ہیں۔ آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے، ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے۔ 4 گھنٹے دو زانوں بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے والا 85 سال کی عمر میں مشکات شریف پڑھانے کے لیے کلاس میں آ رہے ہیں، باوضو ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ کو کہا ہے میرے رب میں کلاس میں جا رہا ہوں، عافیت کے ساتھ تیری مدد کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے مدرسے کے طلباء کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا محمد مسیح الامت جلال آبادی آ رہے ہیں، آسمان سے مخلوق اترتے دیکھا، مدرسے کے طلباء کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ محمد مسیح الامت جلال آبادی گھبرا گئے، گلی بدل دی، فرشتے ادھر آئے، کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی تو طالب علم ہو۔ ادھر انتقال ہوا ہے، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے کو کسی نے فون کیا، حضرت آپ کے ساتھی مولانا مسیح الامت جلال آبادی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے تو کل پتہ چل گیا تھا، میں نے جنت کو خواب میں دیکھا، تیسری منزل ہے، کرسیاں لگائی گئی ہے، جنت کی حوریں وہاں جنت کو دھونی دے رہی ہے اگربتی سے، لوبان سے، جنت کے لوبان سے دھونی دے رہی ہے۔ ایک کرسی خالی ہے، صحابہ موجود ہے، میں نے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے؟ کہ ہندوستان سے مولانا مسیح الامت جلال آبادی آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بھلے ہم کروڑ پتی ہو لیکن یہ پیسے ہمارے جیب میں ہو، دل کی گہرائیوں میں تو ہمارا رب ہو، دل کی گہرائیوں میں ہمارا نبی ہو، دل کی گہرائیوں میں ہمارے نبی کی سنتیں ہو۔ مسلمان بن جانا الگ ہے، اسلامی مزاج پر آ جانا الگ ہے کہ اسلام کے خلاف بچہ گوارا کرے، اگر بچہ کوئی حرکت کرے باپ کا سر چڑھ جائے، کیا وہ سنت نہیں ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت کی آپ کو اپنی ازواج سے کہ آپ نے پوری زندگی اپنی بیویوں کو مارا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، سخت سست نہیں کہا، لیکن خیبر کے فتح کے موقع پر تھوڑا سا پیسے زیادہ مانگ لیے، یا رسول اللہ اب تو ذرا خیبر فتح ہوا ہے، فرمایا ہمیں سال کا وظیفہ زیادہ دے دو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا بند کر دیا، اوپر کے کوٹھے میں چلے گئے۔ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں تھی بلکہ کھجور کے درخت کا تنا تھا، آپ اسی کے ذریعے سے اوپر چڑھ گئے اور آپ گھوڑے سے گر گئے تھے، کلے کی ہڈی آپ علیہ السلام کی موچ آ گئی تھی۔ 1 مہینے تک آپ اوپر نماز پڑھی ہے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، بعض صحابہ وہی نماز ہو رہی ہے، آپ نے بیویوں سے بولنا بند کر دیا۔ کون سا گناہ کا کام کیا تھا؟ صرف زیادہ پیسے زیادہ مانگ لیے۔ فرمایا پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہو فاقہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہنا حضور آپ کو ہدیہ دے کر کے یہاں سے روانہ کر دے، اچھے انداز میں کپڑا کا جوڑا دے کر کے روانہ کر دے۔ فرمایا بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن حضور کا مزاج تھا سادگی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔ میرے بھائیوں پیسے اس لیے نہیں ہے کہ ہم عیاشی کریں، پیسوں کا 1 روپیہ اللہ کی نعمت ہے، چاول کا 1 دانہ اللہ کی نعمت ہے۔ ارے اگر کوئی مقروض ہے میں کہتا ہوں چاول کے دانے دسترخوان پر سے اٹھا کر کے کھا لو، انشاءاللہ وہ اس کی قدر آپ کو قرض سے باہر نکلوائے گی۔ میں نے حضرت منیر احمد صاحب کو دیکھا، فرمایا چائے پینے کے بعد رکابی میں جو چائے ہوتی تھی اس کو بھی چاٹ لیتے تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا، چائے پینے کے بعد رکابی کو یوں کر کے لے لیتے تھے، 1 قطرہ بھی کہیں نیچے نہ جائے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیوبند میں دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے بچوں نے کئی کچرے میں ڈال دیے ہیں۔ حضرت دارالحدیث میں بہت روئے ہیں کہ بچوں میں نے نعمت کی ناقدری کو، روٹی کی ناقدری کو دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ روٹی کا اکرام کیا کرو، اگر ناقدری ہوگی اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور کبھی ہماری جوانی کی ناقدری بڑھاپے میں خون کے آنسو رلاتی ہے، بڑھاپے میں خون کے آنسو رلاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں نوازا، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس فجر ہے، ظہر ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے،
اور راتوں کی تنہائیوں کی نمازیں ہیں۔ ہمارا نبی ہمیں غریب چھوڑ کر کے نہیں گیا، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہیں ہماری مثال اس گدھے کی سی تو نہیں ہے کہ گدھے کے سامنے زعفران ڈالو پھونک مار کر کے اڑا دے گا، وہ کیا جانے کہ زعفران کی کیا قدر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ 2 رکعتیں تو وہ ہے کہ ان 2 رکعتوں سے اللہ ہمارا کام بناتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی جب دل ٹوٹ جاتا ہے اللہ مل جاتا ہے، اس لیے دل ٹوٹے لوگوں کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس وہاں علی گڑھ میں ایک صاحب آئے تقریباً 2-4 سال پہلے کہ مولانا میری بیوی کی چھاتی میں کینسر کی گھاٹ ہوئی، بچے کے سینے میں وال کی بیماری ہوئی، نیک مولانا فرمایا میری معمولی تنخواہ، بہت نیک مزاج آدمی، فرمایا مولانا میں آپ کو سناتا ہوں میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز ہے۔ بعض لوگ تو عجیب کہانی سناتے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت الحق میں ایک جوان آیا، کہا مولانا جب میں نماز پڑھتا ہوں رحمت پاؤں کے راستے سے بدن میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور مولانا میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں مولانا مجھے تلاوت کم کرنے کا مت کہو، اللہ کی محبت میں جو لطف ہے، تنہائی میں بیٹھ کر جو میں میرے رب کو مناتا ہوں، مولانا کیا کیفیت ہے میری بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں نے دنیا میں رہ کر یہاں عرش کا مزہ چکھ لیا ہے۔ وہ مولانا کہا کہ مولانا میں تو دیکھا کہ بیوی کو یہ تکلیف ہے، بچے کو یہ تکلیف ہے، میں نے کہا اس رب کے سوا دوسرا کون سا کام دہ ہے جہاں سر رکھ کر کے روے۔ سارے گاؤں والے رحم کھا کر کے میری فیملی اور بچے کو احمد آباد لے گئے، لیکن میرے دل میں تو یہ تھا مجھے خلوت ملے، مجھے تنہائی ملے، میرے رب کو مجھے کچھ کہنا ہے، میرے رب کو میری زندگی کا دکھڑا سنانا ہے۔ جیسے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اور روتے روتے کہاں چلا گیا وہ وقت، زکریا اکیلا ہوتا تھا، دروازے کی کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا میرا رب ہوتا تھا، اور گھنٹوں میرے رب کو مناتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ گھڑیاں، اللہ نے معاف فرمائے۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے ہیں، فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک بچے کو بلایا، بیٹا یہاں مولوی یونس کو بلا کر کے لاؤ۔ مولانا یونس صاحب جون پوری ابھی چھوٹے بچے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ نے کہا بیٹے یونس جب دعا میں بیٹھو تو دل لگا کر دعا کیا کرو، دل لگا کر دعا کرو، جاؤ بیٹا یونس۔ مولانا یونس صاحب فرماتے میں تو بچہ تھا، میں مسجد میں تلاوت میں لگ گیا، دوسرے بچے کو بلایا، بیٹا یا یونس کو بلا کر کے لا۔ دوبارہ مجھے بلایا، کہا بیٹے یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر کے بیٹھو، اللہ سنتا ہے۔ جی مسلمان کا ہر جملہ قابل قبول ہے۔ ہمارے ایک مولانا کہنے لگے کہ مولانا ایک مرتبہ میں نے ظہر میں آتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ مجھے خبیث دکھا دے، بہت پابند آدمی، نیک آدمی، مولانا مجھے آسمان زمین کے بیچ میں خبیث نظر آیا، ڈر گیا میں نے کہا اللہ لے لے۔ مجھے کہا مولانا مذاق میں بھی کچھ مت بولنا، ایمان والا جو جملہ بولتا ہے اللہ اس کو آسمانوں پر لے لیتا ہے۔ فرمایا سب چیزوں کو کامیاب کرنے کے لیے دعا کا نسخہ ہے۔ تیسری مرتبہ مولانا یونس صاحب جون پوری کو بلایا، یونس کو بلا کر کے لاؤ، فرمایا بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر کے دعا کرو۔ مولانا یونس صاحب روتے روتے کہنے لگے بچوں اب تو یہ حالت ہے، کبھی کبھی جب نماز پڑھتا ہوں تو چیخ مارنے کو جی چاہتا ہے، جنت اور جہنم کا منظر سامنے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ مولانا کہنے لگے میری فیملی اور بچے کو لے کر گاؤں والے احمد آباد گئے، میں نے کہا موقع ملے اللہ کو کچھ سناؤں، تو ایک مسجد آئی، میں نے سب کو کہا دواخانے لے کر جاؤ۔ مولانا 2 گھنٹے دل لگا کر کے رویا ہو، مصلی تر بتر ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ میں غریب ہوں تو تو غریب نہیں ہے، میں غریب ہوں تو تو غریب نہیں ہے، اے اللہ انتظام فرما دے۔ بہت رویا، حلال کمائی والے آدمی تھے۔ فرمایا مولانا جب میں مسجد سے باہر نکلا ہوں نڈال ہو چکا تھا تو کوئی ہرے کپڑے میں آیا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ کے ساتھ۔ وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میں دور نبوی کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں ادھر آج کے زمانے کے ایک مولانا کے ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ مولانا کیسے آپریشن ہوا، کیسے میرے بچے کو اللہ نے شفا دی، بس مولانا اللہ کی قدرت کا نظارہ میں نے نظروں میں دیکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں بھاؤ نگر میں ایک مولانا نے کہا
مولانا نے کہہ دیا تمہارا بچہ حفظ میں نہیں چلے گا۔ میں رات میں اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رب کو منایا ہے، میرے اللہ دماغ دینے والی ذات تیری ہے، میرے بچے کو حافظہ دے دے۔ مولانا سال ہوتے ہوتے بچے نے حفظ کر لیا۔ جب امامت کرتا ہے تو لوگ ماشاءاللہ پیچھے آ جاتے ہیں، قرآن سن کر کے سارے قراء خوش ہو جاتے ہیں۔ مولانا میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے اللہ سے رو دھو کر کے مانگا ہے، اس چیز کو منایا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے، ہمارا اللہ حی قیوم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہمارا مضبوط ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول دعاؤں میں کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، سچا یقین ہو۔ فرمایا کیسا نظام ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب نزدیک میں انتقال ہوا، ماشاءاللہ ان کی کتاب ہے برکات مکیہ، بہت درود پڑھا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، درود کی برکت بڑی عجیب ہے۔ پالنپور میں ایک ڈاکٹر ہے، ان کا بچہ امریکہ میں 15 سال سے رہتا تھا، وہاں کا گرین کارڈ نہیں بن رہا تھا، اب وہاں کروڑوں کی ملکیت بسائی تھی، پریشان ہے باپ کہ میرے بچے کو کہیں وہاں کی حکومت بھگا نہ دے۔ رمضان میں کئی ملاقات ہو گئی، ہم نے کہا برکات مکیہ پڑھو اور اہتمام سے پڑھو اور دل لگا کر کے پڑھو۔ فرمایا ابھی ہفتہ پہلے مجھے بلایا اور کہا مولانا جزائے خیر اللہ آپ کو دے، کیا رہبری ہوئی ہے، جب سے یہ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے سب رکاوٹیں دور ہوتی گئی، اور مولانا میرا بچہ وہاں سے ہٹتا بھی نہیں تھا، عمرے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، جو 15 سال سے میں پریشان تھا، جو ہی درود پڑھنا میں نے شروع کیا ہے آٹومیٹک ساری رکاوٹیں دور ہوتی گئی۔ اور فرمایا اس کے نتیجے میں بچے کا گرین کارڈ اور وہاں کا نیشنلٹی کارڈ بھی بن گیا۔ مولانا اب دل کو تسلی ہوئی، انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک اس درود کو نہیں چھوڑوں گا۔ درود کی اپنی برکتیں ہیں۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی، ہم یہ سمجھتے ہیں پیسوں سے کام ہوتا ہے، نہ بھائی، جیسی زندگی ویسی موت، جیسی موت ویسا حشر۔ علماء فرماتے ہیں زیادہ قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے، زیادہ نفل پڑھو گے، نفل پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤ گے، زیادہ روزے رکھو گے، روزہ رکھتے رکھتے دنیا سے جاؤ گے، زیادہ عمرے کرو گے، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ کبھی کبھی ہم کبھی اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں نا، کیا ابا کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ امی کو دھتکارتے ہیں، امی کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ابا کو دھتکارتے ہیں، کبھی ابا امی کا خیال رکھتے ہیں تو بڑے بھائی کی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ سب ڈالیوں کو سوچ سمجھ کر لے کر کے چلنے کا نام اسلام ہے، اسی کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم عطا فرما۔ اب یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب ترمذی شریف پڑھا رہے، بچوں سب چھٹی کا وقت ہوا لیکن پھر بھی انہوں نے سبق زیادہ پڑھایا۔ بچوں نے کہا حضرت چھٹی مل گئی، بیٹا پڑھ لو، پھر ملاقات کر لو۔ اب اپنی ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی، سب کی ملاقات کی۔ دوسرے دن عصر کی نماز پڑھتے ہوئے فرمایا سجدے کی حالت میں اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ مدینہ المنورہ میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی حیات تھے، اور مولانا سعید احمد خان صاحب مکی پوری فیملی کے ساتھ وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب نے کہا میرے یہاں آپ کو، مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب کو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی نے کہا ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، ہمارے یہاں آپ ٹھہرو گے۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ایک جوان آیا، اس کے بعد دھاڑے مار کر کے یہ کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مولانا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ فرمایا بیٹا کیا غلطی کی ہے، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، کیسے معاف کروں، لیکن یہی کہہ رہا حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جب اصرار کیا تو کہا حضرت میں نے آپ کا نام سنا تھا کہ ہر رات میں حضور خواب میں آتے ہیں، تو میری تمنا تھی کہ میری ناپاک آنکھیں آپ کی زیارت کو ترستی تھی، کب آپ یہاں سعودیہ میں آئے اور میں آپ کی زیارت کروں۔ آپ جب آئے میں نے آپ کو شاہانہ کپڑے میں دیکھا، کپڑے بڑے ٹپ ٹاپ ہے، تو میرے دل میں بدگمانی آئی، اللہ والے تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، یہ کیا پریس والے اور ٹپ ٹاپ کپڑے، بدگمانی ہو گئی اور میں ملاقات کیے بغیر چلا گیا۔ رات کو سویا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، میں ملاقات کے لیے آگے بڑھا تو اللہ کے رسول نے جھڑک دیا میرے موسیٰ سے نفرت کرتے ہو،
اور ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو. ہمارے موسیٰ اگر معاف کریں گے تو میں معاف کروں گا. تم جانتے ہو وہ کون آدمی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ جو نعمتیں دے یوں نوافل بڑھاؤ، یوں نوافل بڑھاؤ. ہمارا الٹا معاملہ ہے. کچھ نہیں تھا تو مسجد میں بھی زیادہ رہتے تھے. کچھ اللہ نے دکانیں دی، کاروبار دیے، فارغ ہو چکے ہیں. فرمایا اب تو اللہ نے زیادہ ہمیں دیا ہے، فراغت دی ہے، تو کم از کم تھوڑا سا وقت ہم مسجد میں زیادہ لگائے. ایک اللہ کے ولی نے کاندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا، مولانا جسے ملا ہے مسجدوں سے ملا ہے، جسے ملا ہے مسجدوں سے ملا ہے. ابدال مسجدوں میں بنے ہیں، قطب مسجدوں سے بنے ہیں. فرمایا جسے ملا ہے مسجدوں سے ملا ہے. اور حقیقت یہ ہے ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں. پالنپور کے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا میں کاٹھیا واڑ رہتا تھا، ریٹائر فوجی ہے، میں نے ایک سانپ مارا. سانپ مارنے کے بعد غائب ہو گیا. میں ٹینشن میں، غائب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے بیوی کو کہا سانپ کہاں گیا؟ کہ کہیں کوئی آ کر لے گیا. کون لے گیا؟ دروازے بند ہیں. میں ڈر گیا کہ شاید یہ جنات ہو. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو یہ طاقت دی ہے، اسی لیے حضرت نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہو آئندہ نظر آئے تمہاری خیر نہیں ہے. سلیمان اور نوح علیہ السلام کے عہد کا واسطہ، اگر تم کوئی دوسری مخلوق ہو غائب ہو جاؤ. 3 مرتبہ کہو. پھر اگر غائب ہو، اللہ کے رسول نے کہا اب مارو. اب ان کو مارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حضور نے اجازت دی. مولانا میں تو بے چین ہو گیا، کیا ہوا؟ خیر گزر گیا. دیکھو ایک ایک عمل کا کیا اثر ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں 14 سال کے بعد میرے بھائی کی بیوی کو کوئی جنات لاحق ہوا، تو میں وہاں گیا. تو جو ہی گیا تو اس نے کہا یہ ہے نا انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا تھا، وہ کاٹھیا واڑ کے فلانے گاؤں میں، اور ہم بدلہ لینے کے پیچھے آئے تھے. لیکن یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظام تھا. وہ پوری رات اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حفاظت کا انتظام کہ اگر یہ قرآن نہ پڑھتے تو ان کی ٹکا بوٹی کر دیتے، ان کی نسلوں کی خرابی ہوتی. فرمایا مولانا میں تو دنگ رہ گیا. مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو 14 سال پہلے میں نے جو سانپ کو مارا تھا اور میں ڈرا بھی تھا. 14 سال کے بعد پتا چلتا ہے. اور وہ یوں کہہ رہے کہ اگر یہ قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے، فرمایا ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا نظام نہ ہوتا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے وہ مذہب بہت نرالا ہے. یہاں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. میں چند باتوں کی طرف آپ کو صرف تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں کہہ کر سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک بات یہ ہے مولانا بھائیوں، روزانہ شکریہ کی نماز پڑھو. اگر آگے بڑھنا ہے شکریہ کی نماز روزانہ. مفتی رفیع عثمانی فرماتے تھے، تقی عثمانی کے بھائی، ہم تو علماء لوگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچتا مطالعے سے پڑھانے سے، تو ہم 2 رکعت نفل میں 5 نیتیں کر لیتے ہیں. صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الشکریہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستعانہ مدد طلب کرنے کی نماز، اور صلاۃ الاستخارہ. فرمایا حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے کہ جب سے میں نے 2 رکعت پڑھ کر کلاس میں گیا ہوں، اللہ کی مدد کا نظام میرے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الہامی علوم کا سمندر ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت قمر الزما صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوانوں کو پوچھتے تھے بیٹا اشراق پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ فرمایا روزانہ اپنا معمول ہو کہ فرمایا کاروبار پر جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے باتیں کرے. شکریہ ہے، اللہ نے دیا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. حاجی امداد اللہ صاحب کو کسی نے پوچھا حاجی صاحب اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ فرمایا رات کو بستر پر جب میں آتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ایک ایک نعمت کو یاد کر کے میں کہتا ہوں اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تو نے پورے دن تندرست رکھا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا کہ حضرت اپنے خانقاہ میں تھے، لوگوں کو کہا میں ابھی آتا ہوں. تنہائی کے کمرے میں گئے، وہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے، اور اچانک تھوڑی دیر میں باہر آئے، پسینہ پسینہ، اور آپ کے پاؤں میں جھاگ تھی.
جو سمندر میں جھاگ ہوتی ہے، فین ہوتا ہے، وہ فین تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت سمندر میں تو نہیں گئے تھے یہ جھاگ؟ فرمایا حاجیوں کا جہاز جا رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، ڈوب رہا تھا، مجھے اللہ نے وہاں پہنچایا، ہاتھ لگایا، اللہ نے حاجیوں کے جہاز کو ٹھکانے لگا دیا۔ لوگوں نے تاریخ لکھ دی، جب حاجی لوگ آئے تو پوچھا کیا ہوا تھا؟ ارے کیا ہوا تھا؟ جہاز ڈوب رہا تھا۔ حاجی صاحب آئے، ہاتھ لگایا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہماری کشتی کو پار لگا دیا، شکریہ کی برکت سے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نعمت میں ترقی دینا چاہتے ہیں، شکریہ۔ ایک مولانا کے وہاں 4 بچیاں ہوئی، 4 بچیاں۔ گھر والے کہہ رہے لڑکا نہیں ہونا، اللہ ہمیں تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ایک میاں بیوی کے وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھی، 6 لڑکیاں ہوئی۔ اب عورت حاملہ تھی، اب بچہ پیدا ہوگا، اب دونوں میاں بیوی دعا کروا رہے ہیں، اس لیے کہ کام تو دعاؤں سے ہوتا ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ لڑکا دے۔ پریشان تھے وہ، رات کو شوہر سویا تو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں، تمہارے گناہ ہے جہنم میں چلو۔ تو پہلے والی لڑکی دروازے پر کھڑی ہے، میرے ابو کو جہنم میں لے جا رہے ہو، میں نہیں لے جانے دوں گی، اور ضد پکڑی، فرشتے وہاں سے ہٹے، دوسرے دروازے پر لے جانے لگے، دوسری لڑکی، تیسرے دروازے پر لے جانے لگے، تیسری لڑکی، 6 لڑکیاں ضد میں، اور 6 لڑکیاں 7ویں دروازے پر لے جانے لگے، خطرہ تھا کہ جہنم میں چلے جائے۔ اچانک آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے ہی چارپائی میں بیٹھ کر دعا کر رہے اللہ مجھے لڑکی دے دے، اب کی مرتبہ لڑکی دے دے۔ بیوی کہہ رہی ہے اللہ کے بندے یہ 7ویں ہم کیا دعا کروا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو اللہ لڑکی دے دے؟ تو کہا سن، اللہ اکبر۔ بیوی بھی رونے لگی، پھر دونوں میاں بیوی کہنے لگے اللہ تو اس مرتبہ بھی ہمیں لڑکی دے دے۔ میرے بھائیوں، لڑکا لڑکی ہمیں تو بس یہ کہ اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، تندرست رکھے، اولاد نہ دے تو بھی چین، دین کے ساتھ۔ شیخ یونس صاحب کو کہا اولاد تھی لیکن اللہ نے چین دیا، اور آنکھوں سے وہ معاملہ بھی دیکھا ہے، ایک ماں کو اللہ نے 7 لڑکے دیے تھے لیکن ماں پریشان ہو گئی، مرتے مرتے کہا اس کے بجائے تو میں نے کسی کے گھر کے سامنے پتھر رکھا ہوتا تو اچھا تھا۔ جی ہمارا کام یہ اللہ جس حال میں رکھے خوش، جی ہر جس حال میں رکھے اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اس حال کو اکمل دیکھا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک تو شکریہ کا مزاج ہو، کریں گے بھائی اس کو؟ ہاں، یہ میں نعمت کی ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا، نعمت پر گھمنڈ نہ ہو، مال دیا ہے اللہ نے، قانونی مزاج نہ ہو، میرا اللہ نے دیا ہے، اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا شکر، میرے رب میں نے میری ماں کو غریب دیکھا تھا، تو نے مجھے اچھی پوزیشن میں دیا، اور اگر گاؤں میں کوئی غریب بیوہ ہے چپ کے جا کر کے اس کو لفافہ دے دو۔ عیاشیوں میں پیسے ضائع مت کرو، ہاں عیاشیوں میں پیسے ضائع کریں گے شادی بیاہ کے موقع پر، ایک دن دھمال کر لینا بہت آسان ہے، انجام بھگتنا مشکل ہے۔ پالنپور کے ایک صاحب آئے، مولانا میری 3 بہنیں تھی، 2 بہنیں کی شادی ڈی جے سے کی، ڈی جے بجائے، اولادی نہیں ہے ان کی، شوہر شرابی بن گیا، یہ اللہ پکڑتے ہیں، تو میری ماں کو بھاڑ آ گئی، تو تیسری لڑکی کے موقع پر سادگی سے نکاح کیا۔ جی اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک دن کا معاملہ ہوتا تو دھمال کر لیتے، لیکن ہمیں تو قدم قدم پر رب کی ضرورت ہے۔ دنیا ناراض ہو جائے، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کے بارے میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے، میرے استاذ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی ایسے اللہ کے ولی تھے، بچے کے انتقال کا وقت قریب آیا، ادھر نماز کا وقت ہوا، لوگوں کو کہا بچے کو سنبھالنا میں جا رہا ہوں، میری جماعت جا رہی ہے، اللہ اکبر، نماز کے لیے چلے گئے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کوئی اتنی تعریف کرتا ہمارے حضرت کو کچھ نہیں پڑی ہوتی تھی، اور کوئی برائی بھی کرے تو کچھ نہیں، کہ غلام کی قیمت غلام نہیں لگایا کرتا، میں بھی غلام تو بھی غلام، سب غلام، غلام کی قیمت تو آقا لگایا کرتا، میں کتنا قیمتی ہوں ہماری قیمت تو اللہ لگایا کرتا۔ شادی کے موقع پر اولاد کو خوشحال رکھنا ہے تو جتنا خرچ کرنا ہے اس میں جو کچھ خرچ غریبوں کے وہاں بیچ، اور اللہ کے لیے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کچھ نیکیاں تو وہ ہونی چاہیے
جو حشر کے میدان میں اللہ سب کے سامنے لائے. اللہ اکبر. حشر کے میدان میں حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا، زمین ہلنے لگی. فرشتوں نے کہا اللہ پاک زمین ہل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے تو زمین ٹھہر گئی. اللہ پاک پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے، زمین تھم گئی. اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا تم کیا جانو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کیا؟ فرمایا کہ لوہا پتھر کو کاٹ دیتا ہے. فرشتوں نے کہا لوہا اتنا طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہے سے بھی طاقتور چیز ہے کیا؟ کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. کہ اچھا، کیا تعجب کرتے ہو؟ آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے کیا؟ کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی اتنی طاقتور چیز ہے. ہاں، تعجب مت کرو، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے ہوا، کہ ہوا پانی کا رخ بدل دیتا ہے. ہوا میں اتنی طاقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں ہم کلامی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز؟ مرد مومن کے دائیں ہاتھ کا صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ اکبر. شیخ مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے جیسی بیماری ویسا صدقہ، جیسی بیماری ویسا صدقہ. اللہ معاف فرمائے. مجھے بس تعویذ نظر آتا ہے، لڑکا دو تعویذ. مسلمان کے لیے اوریجنل دو چیزیں ہیں، صلاۃ الحاجہ مناؤ اسے اور استغفار کر کے مناؤ. لاکھوں کی تعداد میں استغفار کرو، ماں کی دعا لے کر کے آؤ، باپ کی دعا لے کر کے آؤ، اور تنہائی میں کسی بیوہ عورت کی دعا لے لو، اور پھر مصلی پر آ کر کے کہو میرے رب میں پھنسا ہوں، مجھے تیری ضرورت پڑی ہے. اب یہاں صدقہ کیا اور یہ صلاۃ الحاجہ پڑھا. کتنی بڑی طاقت ہے. صالح علیہ السلام کو کسی نے کہا حضرت ایک لکڑہارا ہے پریشان کرتا ہے، آپ بد دعا کیجیے وہ تباہ ہو جائے. صالح علیہ السلام نے کہا اچھا چلو میں بد دعا کرتا ہوں. بد دعا کی اللہ اسے ہلاک کر دے. اب وہ لکڑیاں لے کر کے آیا. اس نے کہا حضرت وہ تو زندہ ہے، مرا نہیں، بلاؤ اسے. جو لکڑیاں لائی تھی لاؤ. اس کو لکڑیاں گٹھر منگوایا، کھولو اسے تو اندر میں بہت بڑا سانپ تھا زہریلا. کہ یہ سانپ، اس کا منہ بند ہو گیا. سانپ سچ بتانا تو نے کوئی کام کیا ہے، کوئی صدقہ کیا ہے کہ 2 روٹی کی 1 روٹی کسی سائل اور فقیر کو دے دی ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا اسی صدقے کی برکت سے اس کی جان بچ گئی ہے. اللہ ہم سب کو روزانہ صدقہ کرنے والا بنائے. یہ بڑی طاقت ہے. ایک تو صلاۃ الحاجہ اور ایک صدقہ. تو ہماری زندگی میں کبھی گھمنڈ نہ، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے. اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. اور پیسوں کا پہلا مصرف اپنے رشتہ دار، بہن کو ضرورت ہے چپ کے دے دو. ماں کے پاس آؤ، صرف جتنا خرچہ باندھا ہے اتنا مت دو. وہاں کیلکولیٹر مت لگاؤ، بعض جگہ پر کیلکولیٹر نہیں ہوتا. ماں جب ہم کو بڑا کرتی تھی تو بیچاری پڑوس میں کھلونا دیکھ کر ہمارے لیے لے آتی تھی. ہم بڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں بڑے ہوئے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد آدھی رات کو کوئی ضرورت ہو، امی کیوں کھانسی کھا رہی ہو، کیا ضرورت ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، میں بھولا نہیں ہوں. تم گیلے میں سو کر کے مجھے سوکھے میں سلایا تھا، میں بھولا نہیں ہوں. فرمایا اتنی خدمت کرو کہ ماں دنیا سے جاتے جاتے اتنا کہہ دے بیٹا تو نے میرا خیال کیا ہے، اللہ تیرا خیال کر دے. خدا پاک کی قسم ہزاروں دکانوں سے آگے. وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ، ورنہ میں آپ کو آج کے زمانے کی کارگزاریاں سناتا کہ لوگوں کو کیا مل رہا ہے. مولانا سجاد صاحب احمد آباد میں آتے تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب کر کے ایک تھے مولانا، فرمایا مجھے خود سنایا کہ میری گاڑی نہیں آئی تھی اور میں حضرت شیخ کے پاس وہاں گیا تھا سہارنپور میں، اور میں نے کہا حضرت میں گجرات سے آیا ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں، بس مجھے اللہ مل جائے. حضرت شیخ کہنے لگے واہ واہ، بچے کی داڑھی نہیں آئی ہے اور یہ اللہ کی تلاش میں نکلا ہے. جا بیٹا تو رائے پور جا، میں رائے پور آتا ہوں. وہاں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے، وہاں بھیجا. حضرت شیخ پیچھے آئے. شاہ عبد القادر رائے پوری کو لقوہ لگا تھا. حضرت شیخ نے فرمایا حضرت یہ بچہ گجرات سے آیا ہے، دعا کر دیجئے. شاہ عبد القادر رائے پوری نے کہا اے اللہ اس بچے کو اپنا تعلق دے دے. خدا پاک کی قسم وہ مولانا مجھے تنہائی میں باتیں کرتے ہوئے 5 منٹ ہچکیاں لے کر رونے لگے. مولانا عبدالرحیم بدل گیا، مجھے کچھ ہو گیا.
میں 4 بجے مسجد جاتا ہوں اور 8 بجے مسجد سے نکلتا ہوں. اور مولانا میں بھینس اور گائے والا تھا, میری پوزیشن نہیں تھی, لیکن ایک مرتبہ فرمایا میرے ابا کے انتقال کا وقت قریب آیا, بھائی 4 تھے, مکان 3 تھا, ابا ٹینشن میں تھے. میں نے کہا ابا کیوں ٹینشن ہے؟ بیٹا مکان 3 ہے, لڑکے 4 ہیں, ابا 3 بھائیوں کو دے دو. بیٹا تجھے نہیں چاہیے, مجھے ابا آپ کی دعا چاہیے, ابھی آپ مسجد میں جائیں اور میرے لیے دعا کریں. میرے ابا رونے لگے, مسجد گئے, میرے لیے دعا کی. مولانا قطر کا شہزادہ مجھے لینے آتا ہے, احمد آباد میں کسی نے ایک فلیٹ چابی کے ساتھ مجھے بخشش اور ہدیہ دیا, پورے سال زمزم پیتا ہوں. اور مولانا کیا حال ہے میرا, ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں, اللہ میری دعا سن لیتے ہیں. انہوں نے خود مجھے سنایا کہ میں نے میری والدہ کو کہا امی مجھے حضور یاد آئے ہیں, مجھے مدینہ جانا ہے. امی نے کہا بیٹا گائے اور بھینس سے پیسے تو نہیں ہے, ہم تو غریب ہیں. امی ہم غریب ہیں, اللہ تو غریب نہیں ہے, تم دائیں بیٹھو, میں جو دعا کروں اس پر تم آمین کرو. میری امی بہت روئی, امی کی دعاؤں پر میں بات کرتا ہوں. مولانا میں اس کے بعد میں احمد آباد سے جا رہا تھا, کہیں سو گیا بس میں, تو کسی نے ٹکٹ دے دیا, یہ ٹکٹ لے لو, اس سال آپ کو حج کو جانا ہے. فرمایا میں تعجب میں غریب آدمی اور حج میں کیسے؟ فرمایا میں نے پڑوسی کو کہا انشاءاللہ اس سال حج میں جانا فائنل. میں گھر میں سویا تھا, 2 پہر کو 1 بجے کوئی مخلوق آئی, نورانی چہرے ہیں, امامہ پہنے ہیں, زبردستی میرے تکیے کے نیچے اتنے پیسے رکھ دیے کہ میں مکۃ المکرمہ جاؤں. 2 دن ہو گئے, کپڑے میلے تھے, کسی نے مجھے نہیں کھلایا. تو میں نے کہا بیت اللہ کے رب تیرے گھر آیا ہوں, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دے. وہی 5 نورانی مخلوق سامنے آئی, شکایت مت کرو, گاڑی میں بیٹھو, حاضر ہے خدمت میں, عرفات ہم لے جائیں گے, مزدلفہ ہم لے جائیں گے, واپسی کا ٹکٹ ہم بنائیں گے. پھر میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا مولانا جب دل کی گہرائیوں میں اللہ بس جاتا ہے تو جنگل میں بھی منگل بن جاتا ہے, جنگل میں بھی منگل بن جاتا ہے. میرے بھائیوں شکریہ ادا کرنے کا مزاج, 5 وقت ہم نماز کا اہتمام کریں. فرمایا اپنے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے, ایک ایک پیسے کی قدر کرے, چھوٹے بن کر کے رہے, اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے, کسی پر ظلم نہ ہو, بہو پر ظلم نہ ہو, جی بیٹی پر. بچوں کی تربیت بھی پیار کے ساتھ کرو. ہاں آکوٹا سے تربیت کرنے کا زمانہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حضرت انس کو 10 سال ان کی خدمت میں رہے لیکن کبھی نہیں ڈانٹا, پیارے بیٹے انس یہ کام کرو گے بیٹا, پیار کے ساتھ آپ نے کام بتایا ہے. جب بچوں پر آرڈر کرنے کا زمانہ نہیں ہے تو بہوؤں پر آرڈر کرنا اور پھر ظلم کرنا. ہاں عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے جس نے ظلم کیا ہے مرتے مرتے میں نے اس کا انجام غلط دیکھا ہے, چاہے کسی بھی طریقے کا ظلم ہو. اور دوسرا حضرت فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس نے دسترخوان وسیع کیا ہے میں نے دنیا میں اس کو ہمیشہ مالدار ہی پایا ہے, ہمیشہ میں نے اس کو برکت والا ہی پایا ہے. اپنی زندگی میں میرے بھائیوں ایک تو اسلام کے تعلق سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہ آئے, کبھی غلط صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھو کچرا کہاں سے گھس جاتا ہے, میں وہ بتا رہا ہوں. ایک نو مسلم آیا, پابند تھا تہجد کا, اشراق کا, لیکن گھر جاتے ہوئے راستے میں کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا تھا جو مسلمان نہیں تھا. بس 2-4 دن بیٹھا, رات کے خواب بدل گئے, مسجد میں آنے کی توفیق ختم ہو گئی. حضرت شیخ کے پاس آیا, حضرت خواب میں آ کر یوں کہتا ہے کہ اسلام سے نکل جاؤ. ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے, اللہ اکبر. تو پھر حضرت شیخ نے کہا کہ تم رائے پور جاؤ, میں آتا ہوں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے کہا بیٹا ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی یوں کر دے تو دل کا آپریشن ہو جائے, بس اتنا کیا, دھڑا دھڑ رونا شروع کر دیا. دوبارہ توفیق واپس مل گئی. رکاوٹیں آتی ہے, کبھی کسی کو ستانے سے رکاوٹ آتی ہے, کسی کو ناراض کرنے سے رکاوٹ آتی ہے. ہماری زندگی میں سادگی ہو, سادگی. حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ مجھے پرانا کپڑا پسند ہے, الگ الگ چیزوں کی الگ الگ چیز. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی پرانا کپڑا پہنے, اس کا نام سادگی نہیں ہے, وہ ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہی ہم کروڑ پتی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز میں بٹھائے بیٹھ جاؤ,
ट्रैक्टर में बिठा दे, मोहब्बत के साथ बैठ जाओ। लाडले नबी ने गधे पर भी सवारी की है और घोड़े पर भी सवारी की है और आपने ऊँटनी पर भी सवारी की है। मिजाज सादा बनाए, अपने मिजाज में सादगी हो, अपने घरों के अंदर में सादगी हो, अपनी औलाद की तरबियत हो, अपनी बच्चियों की तरबियत हो, शादी ब्याह के मौके पर कम से कम खर्च हो, जो पैसे बचे वो पैसे कहीं जमीन जागीर में लगाए जाए, कभी बच्ची के सोने चांदी के जवाहिरात में लगाया जाए। बस सिर्फ कागज की तरह पैसा उड़ा देना एक दिन सिर्फ दिखाने के लिए कि लोग ये कहे। हाँ, हदीस में आता है कि जो खाना खिलाने में फखर करने वाले लोग हैं इनकी दावत कबूल न की जाए। फरमाया हाँ, और उस दावत पर तो बड़ी लानत भेजी अल्लाह के रसूल ने जिसमें अमीरों को दावत दी जाए और गरीबों को दावत नहीं दी जाए। फरमाया हमारी शादी में सादगी हो, रिश्तों में सादगी हो, बच्चों की तरबियत दीनी मिजाज के साथ हो, और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद चुस्त बनने की जरूरत है। हम चुस्त बनेंगे, हम नवाफिल पर आएंगे तो हमारी औलाद फराइज पर आएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद पहाड़ के नीचे आवे तो हमें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा। कहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी में सादगी हो। हजरत मौलाना अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत शेख के खुलफा में गुजरे हैं, जब वो महल्ले से गुजरते थे, नमाज का वक्त होता था तो महल्ले के बच्चे कहते थे अब्बा जी, तो मौलाना अमीरुल हसन साहब फरमाते थे कि बेटा अल्लाह ने बुला लिया है, मैं बाद में बात करूंगा। फरमाया महल्ले के बच्चों के साथ भी सुकून से बात करते थे। मौलाना वसीउल उम्मत जलालाबादी फरमाया महल गली में जा रहे हैं तो टॉर्च अपने पाँव में डाल रहे हैं। किसी ने कहा हजरत ऐसा क्यों करते हो, शायद कोई माई का लाल सोया हो, मैं टॉर्च डालूं और उसकी वजह से उसकी नींद खराब हो, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ हो। फरमाया अभी मैं सुबह किसी से मुज़ाकरा कर रहा था कि एक साहब ने सिर्फ कांटेदार टहनी को काटने का इरादा किया था कि लोगों को तकलीफ देता है, काटने का इरादा किया था और कोई नेकी का काम नहीं किया था। अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसकी मग़फ़िरत का सामान कर दिया। पता चला अल्लाह की मखलूक को आराम पहुंचाना, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी अल्लाह की मखलूक हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हजरत मौलाना वसीउल उम्मत जलालाबादी एक मर्तबा कमरे में आए और उनकी चारपाई में बिल्ली सो गई थी। खादिम उठाने लगे, हजरत ने फरमाया वो भी अल्लाह की मखलूक, मैं भी अल्लाह की मखलूक, आज मुझे नीचे सोने दो और बिल्ली को ऊपर सोने दो। अल्लाह पाक ने उसके नतीजे में कहाँ से कहा अल्लाह ताला ने इनको पहुंचाया। एक अल्लाह के वली सफर में जा रहे थे तो उनके घर के पड़ोस में एक कुत्तिया ने बच्चा दिया था, तो वो जाकर के गुड़ का राब डालते थे अल्लाह की मखलूक को आराम पहुंचाने के लिए। वो 2-4 दिन के बाद रात के 2 बजे आए तो वो कुत्तिया इनके कदमों में आई और अपना दुम हिलाने लगी। फरमाया वो गोया कि यूं कह रही है आप कहाँ चले गए थे, आपके बगैर तो सुना सुना था। अल्लाह की मखलूक को आराम पहुंचाने में हदीस में आता है हर तर जिगर वाले को पानी पिलाने में और उसको खाना खिलाने में अल्लाह की तरफ से सवाब है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर बाप का इंतकाल हो गया, हम कोई ज्यादा उनके लिए मुसाफिर खाना नहीं बना सकते, दवाखाना नहीं बना सकते, तो कम से कम कहीं पानी का गमला रख दो कि उसके ऊपर चिड़िया आएगी, पानी पिएगी, अल्लाह को ये अदा पसंद आएगी, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत का सामान करेगा। वो तो बड़ा कदरदार है। अपनी जिंदगी में बाइक शुक्रगुजारी का मिजाज लाए, नमाज का एहतमाम लाए, छोटे बनने का मिजाज लाए। किसी ने कुछ कह दिया गुस्से न हो, मुसलमान आपस में मिल मिल कर मोहब्बत के साथ रहे। आज हम दिलों के इतने छोटे हो गए, किसी ने रिश्ता तोड़ा है 10 साल तक दिलों में से नहीं निकालते। हम क्या जानवर है क्या, हम तो हजरत इंसान है, मुसलमान है। दिल इतने बड़े होने चाहिए कि जिन्होंने सुबह रिश्ता तोड़ा है, शाम होते होते उसके घर पर जाकर के जब तक चाय न पीवे वहां तक हमें सुकून नहीं मिलना चाहिए। उसकी तकदीर में वो था, रिश्ता मुकद्दर में रहना नहीं था। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी जिंदगी में कभी कभी ये होता है कि रिश्ते तोड़वा देते हैं और हम ये समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि ये चालाकी है और मक्कारी है। अल्लाह ताला को मक्कारी पसंद नहीं है। और मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में अगर तौफीक नहीं हो रही है,
ایک قصہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں. استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ. جتنا استغفار ہوگا سب رکاوٹیں ٹوٹیں گی. حسن بصری کو کوئی کہتا تھا حضرت رشتہ نہیں ہو رہا کہ استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی کہ استغفار کرو، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی کہ استغفار کرو. امام احمد ابن حنبل کا وہ واقعہ جو مشہور ہے، امام احمد ابن حنبل اپنے ملک سے سفر کرتے 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 جنگل آیا، تھک گئے، سوچا کہ اب جو بستی آوے اس مسجد میں آرام کروں گا. ایک مسجد آئی آرام کرنے کے لیے، وہاں گئے تو مؤذن صاحب نے کہا یا مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ. بھائی میں مسافر ہوں، رات کو سوؤں گا صبح چلا جاؤں گا. لیکن مؤذن صاحب نے اجازت نہیں دی. سامنے روٹی پکانے والے کی دکان تھی، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دوڑا دوڑا آیا. اس نے کہا حضرت میرے یہاں چلو، میرے یہاں آرام کرو. وہ سمجھ گیا کہ کوئی نیک آدمی لگ رہا ہے. اس نے کہا حضرت ایسا کرو، آپ میں روٹی بنا لوں، آپ روٹی کھا لو، شاید آپ بھوکے ہوں گے. ہاں بیٹا میں بھوکا ہوں، ایسا کرو آپ روٹی بنا لو. اب روٹی پکاتے ہوئے کچھ پڑھ رہا. حضرت امام احمد نے فرمایا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے؟ حضرت میں استغفار بہت کرتا ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں اس لیے ہر وقت استغفار کرتا ہوں. امام احمد نے کئی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا تھا اور اللہ پاک کی بھی خواب میں زیارت کی تھی. امام احمد نے فرمایا بیٹا اس کا مطلب تو یہ ہے تیری سب بندشیں ٹوٹ گئی ہوگی. جی کہتے ہیں نا کسی نے مٹھ ماری ہے، تیری سب بندشیں ٹوٹ گئی ہوگی. حضرت کیا بتاؤ، زمین پر بیٹھ کر عرش کا مزہ محسوس کرتا، سب کام اللہ نے کر دیے، البتہ ایک رکاوٹ ابھی باقی ہے، وہ کام بننا باقی ہے. میرا کام استغفار کرنا، اللہ کا کام میرا کام بنانا. بیٹا کیا کام ہے؟ حضرت وہ کام یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد نام کے ایک اللہ کے ولی ہے، قرآن کے تعلق سے ان پر حالات آئے ہیں، کوڑے لگائے گئے ہیں. میری ناپاک آنکھیں اس اللہ کے ولی کی زیارت کو ترستی ہے، لیکن وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے. یا تو اللہ اپنی قدرت سے امام احمد کو میرے قدموں میں لائے گا یا مجھے اللہ پاک امام احمد کے قدموں میں پہنچائے گا. امام احمد نے ہچکیاں لے کر کے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا بیٹا تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دیا. میرے بھائیوں یہ استغفار کی برکت ہے. 1000 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھے اور ہو سکے تو 1000 مرتبہ استغفار کرے، چاہے استغفر اللہ پڑھے. روایت میں استغفر اللہ کی بھی بات ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے سزا مت دینا. ساری سزائیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا ہو، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. گھر میں اپنے گھر کو مسکراتے چہرے کے ساتھ رہے. دنیا میں ہنستے رہتے ہیں، بیوی پر غصے. فرمایا اپنے بچوں سے پیار سے بات کرے، اپنے بہوؤں سے بھی پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے. غصہ پینے کا مزاج ہو. ایک ایک صفت انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئے گی. اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں دوسروں کی دعا کی برکت سے اللہ ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے گا. کام تو دعاؤں سے ہوتا ہے. ہم تو کیا ہے، ہمارے ساتھ ابا کی دعا، امی کی دعائیں، لوگوں کی دعائیں لگے گی تو دعاؤں کے نتیجے میں کام ہوگا. حجاج ابن یوسف طواف کرنے کے لیے آیا بیت اللہ کا. ایک اندھا بڑی بڑی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے. اچانک حجاج ابن یوسف کو اندھے کی ٹھوکر لگ گئی. تو حجاج ابن یوسف نے کہا دیکھتا نہیں ہے کون ہوں، کیوں ٹھوکر لگائی؟ اس نے کہا معاف کر دیجئے، بھول ہو گئی. حجاج ابن یوسف سے وہ اندھا معافی مانگ رہا ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا معافی سے کام نہیں چلے گا. 7 طواف ہوتے ہوتے اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی تو تجھے قتل کروا دوں گا اور پھانسی پر چڑھا دوں گا. دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنا شروع کی. 6 چکر لگائے تھے اور ادھر نابینا کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی. اب دعاؤں میں جان پیدا ہوئی. اللہ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھائی. آج کی مجلس کا ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمیشہ شکریہ ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اپنے ذریعے سے اللہ کے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا. ہم تو تاری کرنے والے قوم نہیں ہے، ہم تو محبت سے بولنے والے لوگ ہیں. فرمایا اور اللہ کی مخلوق کو جتنا ہو سکے اتنا آرام پہنچے.
مال کی قدر کرنی ہے، شادی بیاہ میں سادگی لانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔